السلام علیکم، کیسے ہو میرے ویور؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں۔ آج میں ابھی آفس سے آ کر بیٹھا تھا، ذرا میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے ہیں تو گھر سے کال آئی۔ جیسے میں آفس سے آتا ہوں نا تو میں گھر کال کرتا ہوں، اپنی امی جان سے باتیں کرتا ہوں اور اپنے باقی بہن بھائیوں سے بھی ان کا بھی حال چال پوچھتا ہوں۔ تو امی جان کہہ رہے تھے کہ تمہاری طرف کیسا موسم ہے؟ ادھر تو بہت آندھی آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں دیکھتا بھی ہوں اور میرے پاس کیسا موسم ہے، باہر ہوا چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، آندھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ لاہور کا موسم کیسا ہے۔ ابھی میں ہاسٹل میں ہوں اپنے روم کے اندر، تو میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں اپنے روم سے باہر۔ ہم پہلے لاک لگا لیتے ہیں ادھر اور چلتے ہیں باہر۔ باہر آندھی تو نہیں ہے ادھر، پہلے تھی تھوڑی سی جب میں آ رہا تھا۔ تو اب جب مجھے گھر سے کال آئی ہے کہ باہر دیکھو تمہاری طرف آندھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو میں وہی دیکھنے کے لیے باہر آیا ہوں۔ تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اور آندھی بھی نہیں ہے۔ مطلب کہ ہمارے گھر کی طرف ملتان میں آندھی آ رہی ہے اور لاہور میں آندھی نہیں ہے۔ یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اور گھر والے بھی یہ ویڈیو دیکھ لیں گے کہ بھائی ادھر آندھی نہیں آ رہی اور ادھر موسم کافی بہتر ہے۔ اور جب میں ولاگ بنانے باہر جا رہا تھا تو گھر والے کہتے ہیں کہ باہر ہی موبائل نہ لے کے جانا، سنیچر بہت زیادہ ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے کہ میرے آفس کے اندر نا ایک کلیگ ہے، ڈیٹا بیس کا وہ ٹیم میٹ ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے نا احتیاط کرنا ہے، اپنے موبائل کو باہر لے کر نہیں جانا۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہتا ہے یار میں نا مال سے آ رہا تھا اور لوکیشن لگائی ہوئی تھی، اور پیچھے آگے بھائی بائک چلا رہا تھا اور میں بائک کے پیچھے لوکیشن لگا کر بیٹھا تھا۔ تو پیچھے سے نا کوئی آئے ہیں بائک پہ سنیچر اور موبائل چھین کر بھاگ گئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بھائی میرا تو یہ نقصان ہو گیا، تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں کہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے آپ بچ جائیں۔ تو ابھی جب میں باہر آنے لگا تھا تو امی کہتے کہ ہاسٹل کے اندر ہی رہ کر موسم دکھا دو کہ کیسا موسم ہے تمہاری طرف، اور باہر نہ جانا زیادہ، ادھر بس ڈور تک ہی کھڑے ہو کر ہمیں بتا دینا تو کیسا ہے باہر کا موسم کیسا ہے، تم بھی ذرا باہر سے فریش ہو جاؤ۔ کیونکہ جب میں آفس سے آتا ہوں تو آ کر لیٹ جاتا ہوں، اور جب کھانا آتا ہے تو کھانا کھا کے پھر لیٹ گیا۔ تو امی نے کہا ہوا کہ بھائی تھوڑا سا واک کر لیا کرو تو اچھا ہوتا ہے، بندہ پہلے آفس میں بیٹھا رہے اور آ کر پھر لیٹ جائے، تو اس طرح سے باڈی ذرا ہوتی ہے سستی اور لیزی آ جاتی ہے۔ تو یہ میں باہر آ گیا ہوں اپنے ہاسٹل کے باہر۔ میرے سامنے ہے اسکول ہے، اور یہ اسکول صبح جب میں یہاں سے جا رہا ہوتا ہوں تو یہ ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے اپنے اسکول کے دن یاد آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم جایا کرتے تھے اسکول، اور وہ اسکول کے دن تھے۔ آج ہم آفس کے دن ہے، اب نوکری والے دن ہے، اب ہم جا کر اپنی جاب کے لیے نکلتے ہیں۔ پہلے اسکول کے لیے جاتے تھے، اب جاب کے لیے آئے۔ اسی طرح یہ زندگی چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی جائے گی، اور ایک دن ہم اس فانی دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ زندگی ہے، امانت ہے، ہم امانتی طور پر ادھر آئے ہوئے ہیں، ادھر گزار رہے ہیں۔ تو میں زیادہ آگے بھی نہیں جا رہا، نہیں تو آپ کو آگے دکھاتا، چلو آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ادھر میں آتا ہوں آفس کے بعد تقریباً 6-7 بج جاتے ہیں مجھے، آتا ہوں ادھر، میں اب چینج کیا، گھر کال کر کے پھر کھانا آ جاتا ہے۔ میں نے میس لگوایا ہوا، آج آپ کو ہم کھانا بھی دکھائیں گے کہ کھانا کس طرح کا ہوتا ہے، اور آج دیکھیں گے کہ کھانا میس میں سے کیا ملتا ہے مجھے۔ میں نے ویسے کپڑے تو شوق سے پہنے ہوئے، ادھر بھائی صاحب ہوتے ہیں، یہ دیکھو چپس لگے ہوتے ہیں۔ چلے میں نے کہا چلو آپ کو اپنا لنک روڈ ہی دکھا دوں، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے، لیکن نائٹ ٹائم کا ادھر جو حالات ہوتے ہیں، جو رونق اور بتیاں لگی ہوتی ہیں، وہ میں دکھا دوں آپ کو۔ جیسے ہم تو کہتے ہیں بتیاں، کیونکہ جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں تو وہ بتیاں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، یار واہ کیا سین ہے ادھر کا۔ میں بھی وہی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔
یہ دیکھیں ادھر کافی زیادہ برانڈ بھی ہیں, کافی زیادہ شاپس ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں پر کافی رونق میلہ لگا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ہم کہیں اور رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہر ٹائم ساری رات یہ ٹاں ٹاں پاں پاں ہوتی ہی رہتی ہے ادھر. فرسٹ ٹائم جب میں آیا تو میں بھی پریشان ہو گیا, یار یہ کیا سین ہے, یہ لوگ سوتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ وہ ہم گاؤں سے آئے تو گاؤں میں تو بھائی 8 جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے تو سب کچھ بند اور سارے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, کیونکہ پھر وہ صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں تو بھائی الٹا ہی سین ہے, یہ سوتے ہی نہیں ہے. یہ بلکہ یہاں مارکیٹ کھلتی ہی رات کو ہے. مطلب صبح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ادھر میں شروع میں آیا ہوا تھا تو آفس کے لیے نا مجھے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے تھے, تو نا ساری مارکیٹ بند ہو 10-11 بجے. میں نے آفس کے کلیگ کو کال کی تو بھائی یہاں تو ساری مارکیٹ بند ہے. میں سمجھا یہاں ہڑتال ہو, یہ اسٹرائک چل رہی ہے ادھر کوئی. تو اس نے کہا بھائی جان یہ ابھی لاہور ہے, یہاں تو مارکیٹ جا کے 3-4 بجے کھلتی ہے اور یہ گرمیوں کے دن ہے, اب 10-11 بجے یہاں کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو. تو میں نے کہا یار یہ صحیح سین ہے یار, یہاں تو کچھ ملتا نہیں. یہ کیسا شہر ہے جہاں میں 10-11 ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا, کیونکہ 10-11 بجے ہماری طرف جو گاؤں میں ہے نا وہاں لوگ اپنے کام آدھے فنش کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ سین تھا کہ بھائی 10-11 بجے مجھے کوئی مارکیٹ ہی نہیں مل رہی تھی کہ میں جہاں جا کر اپنی کوئی پکس وغیرہ بناتا اور اپنے فوٹو اسٹیٹ کے لیے اپنے ڈاکومنٹس کرواتا. تو یہاں کچھ تھا نہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا. میں نے کہا اب کہاں جاؤں میں, تو کوئی مل گئی تھی مجھے کوئی ایک آدھی شاپ جو کھلی ہوئی تھی, اس اللہ کے بندے نے پھر مجھے بنا کے دی. تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا تھا کہ وہ ان کا بھی اوپننگ کا ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 11-12 بجے نا. پھر مجھے ان بھائیوں نے بنا کے دی تھی, اور کافی دور جا کے مجھے ملی تھی کہ وہاں جا کے نا شاپس اوپن ہوتی ہیں. اب میں آپ کو واپس لے کر جا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے کچاہٹ ہو رہی تھی ادھر کھڑے ہوئے, کیونکہ ساتھ آئس کریم کی شاپ تھی, سارے دیکھ رہے تھے مجھے. تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کچھ اور ہو تو ہم چلتے ہیں, چانڈو چنڈی ہوں تو پہلے ہی نکلیے تو یہ نہ ہوئے کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا. تو میں کہ چلیے پھر ہاسٹل چلتے ہیں. یہ دیکھو یہاں ایک شاپ ہے, یہ ہمارے شاپ والے بھائی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں بہت ہی اچھے ریٹ پر دیتے ہیں. شاید بھائی بلاگ بنا رہے ہیں. ہاں جی, یہ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں جو ان کا پسند آتا ہے نا وہ بڑے اچھی اخلاق سے ہمیں بناتے ہیں. تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. چیزیں تو ہر دکان سے مل جاتی ہیں, لیکن جو اخلاق یہ ہمیں دیتے ہیں نا ہاسٹل والے بوائز کو, تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. وہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. چلیں جی, اب ہم آپ کو اپنے ہاسٹل لے کے چلتے ہیں. آ جائیں جی. ادھر میں آ کر اپنی بائکس یہ میری بائک کھڑی ہے, یہ دیکھیں یہ میری بائک ہے. ادھر آ کر چلتے ہیں. جب ہم شروع میں آئے تھے نا, جب میں اس ہاسٹل میں شروع میں آیا تھا تو میرا اوپر والا روم ہوا کرتا تھا. تو اب یہ ہم نیچے شفٹ ہو گئے, کیونکہ جب گرمی آتی ہے نا اوپر والا ایسا ہوتا ہے جیسے ہم ایک اوون میں بیٹھے ہیں. اتنی گرمی ہوتی ہے بیٹھا نہیں جاتا, اور رات کو تو بس ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم ایک تندور میں آ گئے ہیں. میں یہاں آ گیا ہوں تاکہ لائٹ ہو اور میں ذرا چٹا نظر آیا ہوں. مزاق کر رہا ہوں, ایسے چٹا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ رنگ صرف 2 ہی ہیں, ایک تو کالا ایک تو چٹا, بس گل ہی ختم. اور پنگے جو پہنا ہی نہیں, پاویں چٹا ہوئے پاویں کالا ہوئے, لیکن بندے تو ہے نا. تو ہم اوپر والی روم سے پھر نیچے شفٹ ہو گئے کہ بھائی جان ادھر نا اوپر گرمی بہت ہے. پھر ہم نے ہاسٹل کے مینیجر سے ریکویسٹ کی کہ بھائی جیسے کوئی نیچے والے روم فری ہوں تو ہمیں بتائیے گا. تو بھائی صاحب نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے نا ہمیں نیچے اس روم میں شفٹ کر دیا. وہ روم اب کافی ٹھنڈا ہے, مطلب سردیوں میں تو کافی بہتر ہو جاتا ہے, اور جیسے گرمی آتی ہے نا تو حبس اور جو ہوتی ہے نا گرمی اس سے ہم بچ جاتے ہیں. کیونکہ اوپر پورشن ہے, ٹھیک ہے, اس سے اوپر ایک اور پورشن ہے, مطلب وہ چھت ہے. تو اس طرح سے نا ہمارے تک وہ گرمی نہیں پہنچتی. بہت ٹھنڈا موسم, مطلب ٹھنڈا روم رہتا ہے ہمارا, پنکھا چل جاتا ہے اور
کولر فین لگوانا ہے، اس بار کولر فین بھی لگوانا ہے ہم نے، سوچ رہے ہیں کہ کولر فین لگوا لیں، نہیں تو ایسے ہی چل جائے گا تو ہمارا گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ ہم اس ٹائم آتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہمیں کوئی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے، کیونکہ صبح جاتے ہیں اور صبح سے شام تک آفس میں رہتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، تو رات کو ہی آنا ہوتا ہے، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی چلو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ادھر گزارا ہی ہو جاتا ہے، نائٹ ہی گزارنی ہوتی ہے نا، تو ہم پھر نائٹ ہی گزار لیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ولاگ زیادہ بڑا ہو رہا ہے، تو میں تھوڑا سا اب کٹ کر لیتا ہوں، جیسے کھانا آتا ہے پھر ہم کھانے کے ٹائم پر ملتے ہیں، اور آپ کو کھانے والا بھی دکھاتے ہیں کہ کون مجھے کھانا دے کر جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ جی تو ہمارا کھانا آ چکا ہے، آج ہمارا میس والا بھائی نا ہمیں ویجیٹیبل رائس دے گیا، ویجیٹیبل رائس، یہ دیکھیں، اوہو یہ دیکھ لیں، ویجیٹیبل رائس دے گیا۔ میں نے کہا چلو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ آج کوئی روٹی اور سالن ہوگا، لیکن آج وہ رائس دے کے گیا کہ آج بھائی آپ رائس کھائیں، تو میں رائس کھانے لگا ہوں، تو اور اپنا ولاگ کو بھی اینڈ کرنے لگا ہوں۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور مجھے کچھ سجیشن کرنی ہو کہ کیسے بنا رہا ہوں، کیسے نہیں بنا رہا، کون سی چیز ایڈ کرنی ہے، کس طرح سے بنانی ہو، کس طرح سے ہو، مطلب جو بھی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے مجھے سجیسٹ کرنا ہے تو ضرور کریے گا، فریلی کریے گا۔ جو بھی میری غلطیاں نکالنی ہے کھل کے نکالیں، کیونکہ غلطی سے ہی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو میں اب اپنے ویجیٹیبل رائس کو تناول کرتا ہوں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔